Subscribe our YouTube channel and watch our videos. کیونکہ گناہگار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس ما اشتروا به، بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، انفسہم اپنی جانوں کو، یعنی کہ اپنے آپ کو، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، یہ کہ انکار کیا انہوں نے اس چیز کا جو اللہ نے اتاری، اللہ نے نازل کی، ضد کرتے ہوئے، ضد کے اندر آ کر، ان ينزل اللہ من فضلہ، نازل کیا اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے جس پر چاہے، ان ينزل اللہ اتارتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، یعنی اللہ رب العزت جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے، فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ لوٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت والا، رسوائی والا۔ خلاصہ تفسیر، وہ حالت بہت ہی بری ہے جس کو اختیار کر کے وہ بظلم خود اپنی جانوں کو عقوبت آخرت سے چھڑانا چاہتے ہیں، اور وہ حالت یہ ہے کہ کفر و انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو حق تعالی شانہ نے ایک سچے پیغمبر پر نازل فرمائی، یعنی کہ قرآن کریم، اور وہ انکار بھی محض اس ضد پر آ کر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے جس بندے پر اس کو منظور ہو اپنا فضل جس پر چاہے کر دے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرما دی؟ اس حسد بالائے کفر سے وہ لوگ غضب بالائے غضب کی مستحق ہو گئے، اور آخرت میں اس کفر کرنے والوں کو ایسی سزا ہوگی جس میں تکلیف کے علاوہ ذلت بھی ہوگی، یعنی ایک غضب کفر پر، دوسرا حسد پر، یوں غضب بالائے غضب فرمایا، عذاب کے ساتھ مہین کی قید سے بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ گناہگار مومن کو عذاب اس کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں۔ بئس ما اشتروا به، یہاں اشتراک بمعنی بیچنے کے ہیں، یعنی جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی اور جس کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ یہ نوع خامس کا تتمہ ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ،
یہ بئسا کا مخصوص بالضم ہے، یعنی جس برے کام کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات بینات کا کفر و انکار ہے۔ وما انزل اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، جس کا کتاب مصدقن کے الفاظ میں پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ بغین ان ینزل اللہ، بغین یہ ان یکفروا کا مفعول لہو ہے اور اس کے کفر و انکار کی علت بیان کر رہا ہے، اور من فضلہ سے وہی مراد ہے، اور من یشاء من عبادہ سے مراد حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب نے قرآن کا انکار کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں کیا، وہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور انکار محض بغض و حسد کی بنا پر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بنو اسماعیل میں سے پیدا ہو گیا ہے تو حسد کرنے لگے کہ بنو اسماعیل کے پیغمبر پر کیوں وحی نازل ہوئی، یعنی وہ دوہرے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایک غضب تو توحید کو چھوڑ کر کفر کرنے اور گسالہ پرستی کی وجہ سے نازل ہوا، اور دوسرا غضب آخری نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے ہوا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کافروں کے لیے ایسا عذاب تیار کیا گیا ہے جو ان کے بغض و عناد اور کبر و غرور کو توڑ کر انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ اب آگے یہود کے دعویٰ ایمان کی تردید و تکذیب ہے، اس پر اللہ رب العزت نے 5 دلیلیں قائم فرمائی ہیں۔ آگے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حق قرآن سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔